شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ دسمبر کی ایک سرد ٹھٹھرتی رات تھی جب میں آن ڈیوٹی پر تھا۔ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ میں اپنی پولیس کیب میں بالکل اکیلا تھا۔ تو گزرتے گزرتے میرا گزرنا ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے سے ہوا۔ وہاں سے مجھے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آوازیں اس طرح سے تھیں کہ جس طرح سے کسی انسان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ میں وہاں پر رکنے پر مجبور ہو گیا اور اس بہت بڑی بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھنے میں وہ کوئی ادارہ لگ رہا تھا، جس طرح سے کوئی کالج یا پھر کوئی ہاسٹل۔ میرا نام انسپیکٹر عدیل ہے۔ ان دنوں میری پوسٹنگ لاہور میں تھی۔ ابھی میں نے حال ہی میں یہاں پر میری پوسٹنگ ہوئی تھی، تو میں نائٹ ڈیوٹی پر خود ہی نکلا کرتا تھا۔ کبھی کبھار ایمرجنسی میں مجھے ڈے ٹائم بھی جانا پڑتا تھا، لیکن رات میں میں فل ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے گھر سے جب میں نکلا تو میں لاہور میں ہی ایک ایسے علاقے میں تھا جو بہت زیادہ کوائٹ علاقہ ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ عام طرف شور شرابہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس طرف سے ہو کر چلتا ہوں۔ جیسے میں اس سائڈ پر جا نکلا تو میں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ دیکھی۔ میں غور کر رہا تھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے، کون سا ادارہ ہے۔ تھا تو روڈ پر بالکل قریب ہی، سامنے ہی، لیکن ایک وہاں پر جس طرح سے راستہ بنا ہوا تھا چھوٹا سا، جو اس کے گیٹ تک جاتا تھا، پارکنگ کا بھی حصہ الگ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتے گزرتے میں نے گاڑی بالکل سلو کی ہوئی تھی، تو مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں ایسی تھی کہ جس طرح سے کسی انسان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں تھی بھی، کسی مرد کی بہت بھیانک آوازیں تھیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی سے اترا اور میں اس بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں نے غور کر کے دیکھا تو درختوں میں اور اندھیرے میں گھری ہوئی وہ بلڈنگ ایک پرائیویٹ کالج لگ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ رات کے اس پہر کالج میں کون ہو سکتا ہے۔ مین گیٹ پر جو لائٹ تھی وہ بھی بجھی ہوئی تھی اور پورا کالج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی تھیں اور کالج ان دنوں بند تھا۔ تو یہ چلانے کی آوازیں کس کی تھیں؟ میں نے زور زور سے گیٹ پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں چلا رہا تھا کہ اندر کون ہے، میری بات کا جواب دو۔ اگر کسی کو مدد چاہیے تو میں پولیس میں ہوں، میں پولیس والا ہوں۔ انسپیکٹر عدیل، میری بات کا جواب دو۔ لیکن مجھے کوئی بھی جواب آگے سے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں دیوار کے اوپر چڑھوں، لیکن دیوار بہت زیادہ اونچی تھی۔ مجھے وہاں پر کسی چیز کی مدد سے اوپر چڑھنا تھا۔ میں نے روڈ سائڈ سے کچھ اینٹیں اٹھائیں، ان کو وہاں پر جوڑا اور دیوار کے اوپر چڑھ کر وہاں پر میں نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ آوازیں اس حد تک بھیانک تھیں کہ میں چاہ کر بھی رک نہیں سکتا تھا۔ آوازوں کے توقع میں اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ بہت بڑی بلڈنگ تھی۔ جہاں پر پریمیسز تھے وہ کچھ آگے جگہ تھی، اس سے پہلے جس طرح سے بہت بڑا ایک گراؤنڈ تھا اور ایک بہت خوبصورت انٹرس بنی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر چلتا ہوا جب میں اس انٹرس کی طرف بڑھ رہا تھا تو آوازیں مجھے اس کے ساتھ ایک گیلری تھی اس طرف سے آ رہی تھی۔ وہ جو مین انٹرس تھی وہ بھی بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک روشنی اس گیلری کے کونے پر جل رہی تھی۔ تو میں ابھی بھی آوازیں دے رہا تھا کہ کون ہے وہاں پر۔ جیسے میں اس طرف بڑھتا گیا وہ گیلری مزید اندھیری ہوتی گئی۔ اتنا اندھیرا کہ وہ بلب کی روشنی بھی جیسے مدھم سی ہو رہی تھی۔ میرے پاس ٹارچ تھا، میں نے ٹارچ آن کیا
اور بڑھتا گیا۔ ابھی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کمرہ تھا۔ کمرہ باہر سے بند تھا اور اندر سے کسی انسان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بہت زیادہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر بالکل خاموشی ہو گئی۔ میں بار بار اس کو باہر بلا رہا تھا، بالآخر مجھے وہ دروازہ توڑنا پڑا۔ میں نے 1 سے 2 بار اپنی جیسے ہی ٹانگ سے کک کی، دروازہ کھل گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی درمیانی عمر کا وہ زمین کے اوپر الٹا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اس کو بہت زیادہ بے دردی سے کوئی مار پیٹ کر رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پورا کمرہ خالی تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ساتھ۔ تو پھر کون تھا جو اس پر تشدد کر رہا تھا؟ میں اس کے قریب گیا، اس کو ہلا چلا رہا تھا۔ وہ سدبد تھا، چہرے پر چوٹ کے نشان، خون بہہ رہا تھا۔ آخر مارنے والا کہاں گیا؟ میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے جیسے کیسے ہمت کر کے اس کو اٹھا کر ایک پلنگ سا تھا سائڈ پر، اس بیڈ کے اوپر لٹا دیا۔ جلدی سے میں نے تھانے میں کال کی اور وہاں سے اپنے کچھ سپاہی بلا لیے۔ وہ یونٹ میں لوگ جو تھے وہ فوراً پہنچ گئے۔ لوکیشن میں نے ان کو بتا دی۔ اب ایک اور پولیس کیب باہر آ چکی تھی۔ جیسے وہ کالج کے اندر دیوار پھلانگ کر آئے تو ایک نے دروازہ کھول دیا۔ اب ہم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کالج ہے کس کا، کون آنر ہے۔ ہم لوگوں نے اس انسان کی مدد کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا، اس کو وہاں سے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کر گئے۔ جاتے جاتے کالج کا گیٹ اسی طرح سے بند کر کے ایک سپاہی جو تھا وہ دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر گاڑی میں آ گیا۔ میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا کہ میں یہاں پر اس راستے سے گزر رہا تھا جب مجھے چیخو پکار سنائی دیے۔ اس طرح سے آوازیں تھی کہ جس طرح سے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہے، کسی کا مرڈر ہو رہا ہے۔ تو میں چاہ کر بھی رک نہیں سکا اور میں نے جلدی سے اس بلڈنگ میں چھلانگ لگا دی اور آگے جا کر میں نے یہ ماجرا دیکھا۔ اب جب اس کو گاڑی میں بٹھایا، لٹایا، اس آدمی کو بے ہوش تھا، اس کی پاکٹس چیک کی کہ اس میں سے ہمیں کوئی مل جائے، اس کی کوئی آئیڈینٹی کارڈ مل جائے یا کچھ ایسا پیپر مل جائے، کوئی موبائل فون مل جائے، لیکن اس کی پاکٹ بالکل خالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اور کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ ہم لوگ اس کو ہاسپٹل لے کر آئے۔ ہاسپٹل لے جا کر اس کی ٹریٹمنٹ شروع کروائی۔ ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور فوراً سے ایمرجنسی میں لے گئے۔ اب اس کالج کا نیم اور ساری ڈیٹیلز نکلوانے کے لیے ہم نے فوراً سے ہیڈ آفس میں کالز کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کالج کا پورا ڈیٹا مل گیا۔ آنر کو کال کی گئی تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ وہ تو میرے کالج کا واچ مین ہے جو وہاں پر سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ گھنٹے بعد جو آنر تھا کالج کا وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس کی بھی ہم نے اچھی خاصی انویسٹیگیشن کی اور اس کو یہ کہا کہ ہمیں پورا جو آپ کا کالج ہے اس کو چیک کرنا ہوگا، کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس آنر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں خود اس آنر کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر تو میں وہاں پر اس کے کالج پر دوبارہ پہنچا اور کچھ پولیس والے جو تھے وہ وہیں پر تھے اور اس واچ مین کے گھر میں بھی ہم لوگوں نے انفارم کر دیا تھا۔ اس کے جو لواحقین تھے، رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، وہ لوگ بھی تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے مارا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ خیر ہم لوگ وہاں سے نکلے اور سیدھا اس کالج کی لوکیشن پر پہنچے۔ وہاں پر جاتے ساتھ اس آنر نے کالج کا مین گیٹ کھولا اور ہم لوگ سب اندر داخل ہو گئے۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا، مجھے اسے دیکھ کر یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ جس طرح سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ چوکیدار نے 1 سے 2 بار مجھ سے شکایت کی تھی کہ مجھے رات کے وقت کالج سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور میں کچھ پرچھائیوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو میں اس کو یہ کہتا تھا کہ یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کالج میں جنات ہوتے، کالج آسیب زدہ ہوتا تو اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھ ہی نہ سکتے۔ اب کالج جس طرح سے پچھلے 7 دن سے بند ہے کیونکہ دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو اب چوکیدار کے ساتھ
یہ حادثہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر اسی مخلوق نے حملہ کیا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، میرے ساتھ چلو اور مین بلڈنگ کھولو، میں خود سارا کالج چیک کروں گا، آخر یہاں پر ماجرا کیا ہے۔ وہ ڈرتا ڈرتا میرے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے مین انٹرنس ڈور کھول دیا۔ جیسے اس نے مین انٹرنس ڈور کھولا، ہم لوگ اندر داخل ہوئے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ٹارچ سے ابھی سوئچ بورڈ پر جیسے سوئچ کو آن کرنے ہی لگے تھے تو مجھے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، جس طرح سے کوئی بھاگ کر بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ میں نے اسی ٹائم اپنی ٹارچ اس طرف کی تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ باقی کے جو میرے ساتھ پولیس والے تھے، میں نے انہیں بھی یہ کہا کہ جلدی سے پوری بلڈنگ کی لائٹس آن کرو اور پورے کالج کا چپا چپا چھان مارو، آخر یہاں پر کون ہے جس نے اس چوکیدار کو اتنی بے دردی سے مارا ہے۔ کالج کی لائٹس آن ہو گئیں اور ہم لوگ چاروں طرف کالج کا معائنہ کرنے لگے۔ پورا کالج ہم لوگوں نے چھان مارا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ بھاگنے والا کون تھا؟ اور وہ جو کالج کا آنر تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور وہ کالج کے باہر گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور جس طرح سے فون پر کسی سے بات بھی کر رہا تھا، اس کو بھی دیکھ کر مجھے کچھ شک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کچھ چھپا نہ رہا ہو، یہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ جیسے ہم لوگ اس کالج کی سیکنڈ فلور پر گئے، دوسری منزل پر گئے، وہاں پر تو عجیب و غریب ہی کام تھا۔ باقاعدہ ہم لوگوں کو بند کلاس روم سے آوازیں سنائی دینے لگی، جس طرح سے وہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، جبکہ دروازے باہر سے بند تھے اور کمروں میں بالکل اندھیرا تھا۔ ہم لوگوں نے جس طرح سے ایک کلاس روم کو کھولا، جھانک کر اندر دیکھا تو مجھے ایک کونے میں ایک سفید پرچھائی نظر آئی، جس طرح سے کوئی سفید لباس پہنے سامنے بیٹھا ہے۔ تو میں نے چلا کر کہا کون ہے یہاں پر؟ ساتھ ہی سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو میں بھی ڈر گیا۔ اتنے میں ایک سپاہی کے چیخنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کو جلدی سے اٹھایا اور پوچھنے لگے کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا میں ان سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا، مجھے سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کی کسی کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک پرچھائی سی تھی سفید لباس میں، جس طرح سے وہ ہوا میں تھی۔ اس نے فوراً سے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ میں خود کو بچا ہی نہیں سکا اور یہاں پر گر گیا۔ شاید وہ مجھے گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے لے جانا چاہ رہی تھی۔ سر میری بات مانے تو یہاں سے چلتے ہیں، یہ کالج ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر ہر طرف جنات ہی جنات ہیں۔ اب میں بھی تھوڑا سا ڈر گیا۔ تبھی تیسرے نمبر پر جو کلاس روم تھا اس کا دروازہ باہر سے بند تھا اور اس کے اندر سے کوئی دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا اور ایک لڑکی کی آواز بھی سنائی دینے لگی جو یہ کہہ رہی تھی دروازہ کھولو، مجھے باہر آنا ہے۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ آواز سنی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو مجھے ایک سپاہی نے روک لیا اور کہا کہ سر دروازہ مت کھولیے گا، یہ جنات بہت زیادہ بھیانک ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر جنات کی پکار پر ان کی طرف بڑھا جائے اور جو کام وہ کہتے ہیں وہ کیا جائے تو جنات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سر ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، ابھی بھی دوسری منزل سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب ہم لوگ نیچے اترے تو سامنے ہال روم کی طرف بھی ہم نے کسی کو جاتے دیکھا، جس طرح سے کوئی عورت تھی، کوئی لڑکی تھی، اور وہ کونے پر جاتے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ بس یہ سب دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ بہت ڈر گئے اور جلدی سے اس بلڈنگ سے باہر آ گئے۔ دیکھا تو آنر باہر گیٹ پر کھڑا تھا اور بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ کہنے لگا سر میری بات مانیں تو یہاں سے چلیں، یہ جنات کا معاملہ ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل میں واچ مین کو دیکھنے کے لیے آؤں گا اور ساری بات اسی سے پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ تم کتنی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، اگر تمہاری یہ بلڈنگ آصف زدہ، یہاں پر جنات ہیں تو تمہیں یا تو یہ بلڈنگ چھوڑ دینی چاہیے یا پھر یہاں سے جنات کو نکلوانا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے عامل حضرات ہیں، ان کو لے کر آؤ، کسی صاحب علم کو لے کر آؤ۔
जो यहाँ पर इन जिन्नात की रोक थाम करें। इस तरह से तो ये जिन्नात इंसानों पर हमला आवर हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनको भी नुकसान दे सकते हैं। बल्कि जैसे ही ये कॉलेज ओपन होगा मैं खुद आऊँगा और आकर मैं सारे स्टूडेंट्स से भी इसके बारे में पूछताछ करूँगा, और अगर स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ मामलात हुए तो ये कॉलेज मैं खुद बंद करवाऊँगा। इतना कहकर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। उस ऑनर को उसके घर छोड़ा क्योंकि उसका घर भी देखना ज़रूरी था। हम लोग वापस अपने थाने में आ गए, पुलिस स्टेशन में पहुँच गए। अगले दिन 11 बजे के करीब मैं हॉस्पिटल गया तो पता चला उस वॉचमैन को होश आ गया है और वो बहुत ज़्यादा डरा और सहमा हुआ है। उसकी दिमागी हालत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी और वो चिल्ला कर ये कह रहा था कि वो मुझे मार देंगे, वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं, मुझे बचा लो। उसके जो घर वाले थे, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी वालदा, वो रो रो कर मदद मांग रहे थे कि इसको बचा लें, ये बहुत डरा हुआ है, ये रात से इसी तरह से चिल्ला रहा है, जब भी इसे होश आता है ये यही सब करता है। मैंने उन्हें कहा कि हिम्मत रखें, इसको किसी आमिल, किसी साहिब इल्म के पास दिखाना होगा। डॉक्टर्स भी ये सब देखकर बहुत हैरान थे। डॉक्टर ने कहा कि ये आदमी बहुत सख्त शौक में है, इसके ऊपर मारपीट तो की गई है और इसको बहुत बुरी तरह से ज़दोकोब किया गया है, मारा गया है। फिर उसे होश आया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो बार बार एक खिड़की की जानिब देखता था। मैं भी जब उधर देखता था मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बाकायदा तौर पर डर डर के वहाँ देख रहा था और इशारे करके ये कह रहा था कि वहाँ पर वो अभी भी खड़ी है। मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ रात को तुम्हें क्या हुआ था, तुम जानते हो तुम्हारी आवाज़ें सुनकर मैं तुम्हारी मदद करने आया था। उसने कहा कि मैंने कई बार साहब से कहा है कि मुझे कॉलेज से रात भर आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं मजबूर था, मैं यहाँ पर नौकरी करता था। उस दिन सर्दी बहुत शदीद थी तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में ही रुक गया। वैसे तो मैं घर में चला जाता हूँ 7 बजे कॉलेज बंद करके। मुझे बहुत डर लगता है, मगरिब के फ़ौरन बाद यहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर कॉलेज में हर कोने पर जिन्नात हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने पूरी क्लास भरी हुई देखी है जिसमें बेतहाशा लड़कियाँ बैठकर पढ़ रही होती हैं। मैंने भयानक चेहरे वाली औरतें और मर्द भी देखे हैं। बाकायदा तौर पर वो कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों में खड़े नज़र आते हैं। मुझे कई बार वो नज़र आए। अब मैं डर के सर्वेंट क्वार्टर में सोया हुआ था। ज़ोर ज़ोर से कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक होना शुरू हो गई। मैं समझ गया। जैसे मैं उठकर बैठा तो बाहर से रोने की आवाज़ें आने लगी और ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जिस तरह से मेरी बीवी मुझे पुकार रही है और ये कह रही है कि जल्दी से घर वापस आओ, तुम आज घर क्यों नहीं आए, यहाँ पर मत रुको। पता नहीं वो आवाज़ कैसी थी। मैं एकदम से घबराया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो बाहर 6 से 7 सफ़ेद लिबास में भयानक चेहरे वाली मखलूक़ात खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद उन सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पर मुझे उठाकर हवा में छत के साथ लगा दिया और मुझे बहुत ज़्यादा मारा भी। मैं इतना चिल्ला रहा था कि शायद मेरी मदद को कोई आ जाए। अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। जिस टाइम भी मेरी आंख खुलती है रात से लेकर अब तक मुझे वो सामने खिड़की में एक भयानक चेहरा नज़र आता है। जिस तरह से तो मुझे सामने खिड़की में एक भयानक चेहरे वाली औरत खड़ी हुई बार बार नज़र आ रही है। वो मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है। मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी। मैंने इस चौकीदार को कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर नौकरी मत करो। मुझे ये बताओ क्या कभी किसी स्टूडेंट के साथ भी कोई हादसा हुआ है? क्या कभी तुम्हें किसी तालिब इल्म ने आकर कोई बात बताई है? तो चौकीदार का ये कहना था कि जी, कई बार मेरे पास लड़कियाँ आती हैं और आकर ये शिकायत करती हैं कि हमें बाथरूम वाली साइड पर और जिस तरफ कैंटीन का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाले बच्चे और औरतें नज़र आते हैं। हमें बहुत डर भी लगता है। मैंने कई बार कॉलेज के जो मालिक हैं उनसे शिकायत की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते। मैं अब उस कॉलेज में नहीं जा सकता, ना ही मैं दोबारा जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है। मैं वहाँ से निकल गया।
اس کے بعد دسمبر کی چھٹیاں ختم ہوئیں، میں دوبارہ اس کالج میں گیا۔ میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی کچھ واقعات پوچھے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ایوننگ میں پہلے ہم لوگوں کی کلاسز ہوتی تھی، تو ایوننگ میں یہاں پر ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اگر ہم لوگوں کی سیکنڈ فلور پر کلاسز ہو رہی ہیں تو نیچے سے آوازیں آتی تھی، اور اگر ہم لوگوں کی فرسٹ فلور پر ہو رہی ہیں تو اوپر سے بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا تھا۔ کئی بار ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہاں پر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے شام کے بعد۔ پھر اس کالج میں ایوننگ کلاسز ختم کر دی گئی اور صرف مارننگ کلاسز ہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تقریباً 2-2:30 بجے تک یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس ٹائم اتنا خاص یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایوننگ میں بہت زیادہ غیر مرئی مخلوقات جنات ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ کئی بار تو ہمارے کلاس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بیٹھے نظر بھی آتے ہیں جو کہ ہماری کلاس کا حصہ نہیں ہوتے، جنات ہوتے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد میں نے اس آنر کو صرف اور صرف 5 دن کا ٹائم دیا اور کہا کہ یا تو یہاں پر کسی صاحب علم کو لاؤ یا بلڈنگ چینج کر دو، کیونکہ اس طرح سے کسی کی بھی زندگی کو نقصان پہنچانا بہتر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 5 دن کے اندر اندر وہ کالج خالی ہو گیا اور اس کو بلڈنگ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی زندگی میں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں دیکھا تھا۔ جنات کے بارے میں سنتے ضرور تھے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، لیکن جنات اس حد تک بھی اپنا آپ ظاہر کر سکتے ہیں، اس حد تک بھی انسانوں کو نقصان دے سکتے ہیں کہ مارنے تک آ جائیں، یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ یہ سب میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ بہت زیادہ بھیانک رات تھی وہ، جب میں نے اس چوکیدار کی آوازیں سنی تھی جن کو سن کے میں روک ہی نہیں سکا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ عدیل آپ کا۔ جس بہت سے کالجز، ہاسٹلز، سکولز آسیب زدہ ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پر آدھا دن اور پوری رات جگہ ویران رہتی ہے۔ وہاں پر قرآن پاک کی پابندی نہیں ہوتی، وہاں پر نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو جس جگہ پر قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا نام نہیں لیا جاتا، پھر وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی جو عمارتیں اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہیں وہاں پر جنات کا گزر بسر اور بسیرا ہو ہی جاتا ہے۔ اب بعض جنات اس قسم کے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور انسانوں پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فوزیہ شیئر کر رہی ہیں۔ فوزیہ کہتی ہیں میں اپنی سٹی کا نیم نہیں بتا سکتی۔ آج سے تقریباً 8 سال پرانی بات ہے، ہم لوگ ایک کینٹ ایریا میں رہتے تھے۔ وہاں پر ایک اسکول تھا، بچوں کا اسکول تھا۔ وہ اسکول اور اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل بھی تھا کینٹ کا۔ اسکول کی اور ہاسپٹل کی ایک ہی دیوار تھی۔ تو بچے جب اسکول میں پڑھنے جاتے تھے تو اکثر کہتے تھے کہ جس سائڈ پر ہاسپٹل ہے وہاں سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں، عورتوں کے رونے کی، اور باقاعدہ طور پر کچھ عورتیں دیوار کے پاس کھڑی نظر بھی آتی ہیں۔ بہت سے بچے اس اسکول میں ڈر بھی جاتے تھے۔ ہم نے کئی بار مینجمنٹ سے بات بھی کی جا کے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بچوں کا وہم ہے، ساتھ بالکل ہاسپٹل ہے، اس لیے وہاں سے اکثر ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ وہاں پر پیشنٹ ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے رونے اور کرانے کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ اب اسی ہاسپٹل میں میری ایک کزن تھی، تو وہ ڈاکٹر تھی، ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ میں ایک پیشنٹ کو چیک کر رہی تھی جس کا روم جو تھا وہ 2nd فلور پر تھا۔ میں جب وہاں سے باہر نکلی تو مجھے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی کہ جس طرح سے بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں۔ اب رات کا ٹائم تھا، تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس حد تک بچوں کا شور، وہاں پر تو کوئی چلڈرن وارڈ بھی نہیں تھا، اور جو بھی وہاں پر لوگ پیشنٹ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ اتنے زیادہ بچے کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ میں چلتی چلتی گیلری سے ہاسپٹل کا جس طرف ٹیرس تھا اس طرف آئی۔ اب بیک سائڈ سے اسکول صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ آوازیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جب میں اسکول کے پاس پہنچی تو اسکول سے اتنا شور آ رہا تھا اور باقاعدہ طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہاں پر اسکول ابھی بھی
بچوں سے بھرا ہوا ہے اور وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، جس طرح سے بریک ٹائم ہوتا ہے۔ دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا، شور شرابہ بے انتہا تھا۔ میں غور کر کے دیکھنے لگی تو جس طرف جھولوں والا ایریا تھا، یعنی اب ہاسپٹل کی بیک سائڈ اور اس اسکول کی بیک سائڈ سیم تھی۔ بیک سائڈ سے دونوں کی دیواریں ملتی تھیں۔ ایک طرف ہاسپٹل کا حصہ تھا تو دوسری طرف اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا، جہاں پر بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر میں نے رات کے اس پہر بہت سے بچوں کو جھولے لیتے اور کھیلتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ ان بچوں کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں اور وہ بچے باقاعدہ طور پر کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر، اور شور مچا رہے تھے۔ وہ منظر اس حد تک خوفناک اور بھیانک تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ڈر کے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے میں اسٹیئر سے نیچے آنے لگی تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز گونجتی ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے یہ بات آ کر وہاں پر اپنے کچھ کلیگ سے بھی کی، ان سے بھی میری بات ہوئی، تو وہاں پر کچھ جس طرح سے نرس تھی بیٹھی ہوئی، ان سے بھی بات ہوئی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہاسپٹل والی دیوار کے پاس سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر ہم لوگوں کو سفید لباس میں عورتیں اس اونچی دیوار سے جھانکتی ہوئی اسکول کے اندر نظر بھی آتی ہیں۔ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوتا ہے تبھی وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ وہاں پر وہ اسکول بھی آصف زدہ تھا اور وہ جو ہاسپٹل تھا وہ بھی آصف زدہ تھا، لیکن مجبوری یہ تھی نہ تو اسکول کو خالی کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ ہاسپٹل خالی ہو سکتا تھا، کیونکہ دونوں جگہ ہی بہت زیادہ جس طرح سے مین پوائنٹ تھے۔ جتنا بھی وہاں پر کینٹ کا ایریا تھا، جتنے بھی بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے اور جتنے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے وہ سب ادھر ہی کینٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے۔ وہاں پر ہم لوگ تقریباً 4 سال رہے۔ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ پھر اور جگہ پر ہو گئی، تو پھر ہم لوگوں نے وہ کینٹ چھوڑ دیا اور ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فوزیہ آپ کا۔ قصص ایسا ہی ہے، جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہ اپنا آپ ظاہر ضرور کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بچوں کے روپ میں جنات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ اسی طرح سے بچوں کی طرح شور مچاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، بچوں کو اور بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو دھکا بھی دے کر گرا دیتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ پرسرار واقعات میں آج بہت پرسرار واقعات آئیں گے، ان کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ نانا جی کی کہانیوں میں کل کہانی آئے گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔